حضرات، اس سے قبل کی بیان کا آغاز ہو اجتماع سے ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم و مقبول سید سعادت حسین نقوی ابن سید صابر حسین نقوی کی گفتگو کو اشارہ فرما دیں۔ ایک دفعہ مل کے سوال لیتے ہیں آپ حضرات۔ عزیزان محترم، ایک مرحوم کے اصال ثواب کی مجلس ہے۔ یقیناً کسی بھی انسان کے دنیا سے رخصت ہو جانے کا ہر ایک کو افسوس اور غم ہوتا ہے، لیکن دنیا کی یہ واحد قوم ہے کہ جس کے وہاں موت مرنے کا نام نہیں ہے، انتقال کا نام ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے مرحومین کو قبر میں لٹانے کے بعد گفتگو کرتے ہیں۔ دنیا میں کسی کو نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے دنیا سے چلے جانے والے سے گفتگو کر رہا ہو۔ قبر نے ادھر لٹایا اور پہلا جملہ ہی یہی کہتی ہیں کہ اسمع افہم۔ اسمع کا ترجمہ یہ ہے کہ سن لے، اور افہم کا ترجمہ یہ ہے کہ سمجھ لے۔ سننے کا تعلق تو آپ جانتے ہیں کہ اردو زبان میں بھی یہ ضرب المثل ہے، عربی زبان میں بھی ہے، اردو میں بھی کہا جاتا ہے کہ دیوار کے بھی کان ہوتے ہیں۔ تو غیر جاندار چیز کے بارے میں سننے کا تو تصور ہے، لیکن سمجھنے کا تعلق شعور سے ہے۔ جب تک انسان کے پاس شعور نہیں ہے وہ بات کو سمجھ نہیں سکتا ہے۔ ہم اپنے مرحوم کو قبر میں لٹانے کے بعد دونوں جملے کہتے ہیں، اسمع افہم، میری بات کو سن لے، میری بات کو سمجھ لے۔ یہ کہہ کر ہم اعلان کرتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ یہ دنیا سے چلے جانے والا انسان زندہ ہے، بلکہ اس کا شعور بھی بیدار ہے۔ اور آپ تو غور کیجئے، دنیا میں کسی بھی شخص کا انتقال ہو جائے تو اس کا اکاؤنٹ کلوز ہو جاتا ہے۔ آپ اب چاہیے اس کے اکاؤنٹ سے کچھ رقم نکالنا چاہیے، کچھ اضافہ کرنا چاہیے تو نہیں، اس کا انتقال ہو چکا ہے اور اس میں سے نکالا تو جا سکتا ہے، وہ بھی ایک لمبے چوڑے پروسیجر کے بعد، لیکن اب اضافہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ دنیا میں ہر ایک مر جانے والے کے بارے میں یہ تصور رکھتا ہے کہ اس کا اکاؤنٹ کلوز ہو چکا ہے، لیکن یہ وہ واحد قوم ہے کہ جانے والا جا چکا ہے، ابھی اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے۔ کبھی مجلسوں کا بیلنس پڑھایا جا رہا ہے، کبھی سورہ فاتحہ کا بیلنس پڑھایا جا رہا ہے، کبھی قرآن خوانی کا بیلنس پڑھایا جا رہا ہے، کبھی تسبیحوں کا بیلنس پڑھایا جا رہا ہے، کبھی نمازوں کا بیلنس پڑھایا جا رہا ہے۔ یعنی کہ اس بات کا اعلان ہے، دنیا والے موت کو مرنا سمجھتے ہیں، ہم موت کو زندگی کا تصور کرتے ہیں۔ اور اسی لیے ہماری نگاہ میں موت خاتمے کا نام نہیں ہے بلکہ آغاز کا نام ہے۔ جانے والا یقیناً دنیا سے چلا گیا، ہر ایک کو اس بات کا افسوس ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہاں سے بہتر زندگی نہیں ہے۔ میں نے جس آیت شریفہ کو تمام کرام کے طور پر آپ کے سامنے پیش کیا ہے اس کا تعلق بھی موت سے ہے، لیکن وہ عام قسم کی موت نہیں ہے۔ دیکھیں، 3 طرح سے انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ یہاں سے توجہ چاہتا ہوں میں آپ کو بتا دوں، یا تو دنیا سے رخصت ہونے والا جا رہا ہے اپنے کو شہید کر کے، درجہ شہادت سے فائز ہو رہا ہے، دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، یہ پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ وہ عام موتیں جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں جنہیں انتقال کہتے ہیں، اور ایک تیسرا درجہ جو سب سے زیادہ پست اور پروردگار کا ناپسندیدہ ہے، وہ انسان کا خود کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، جسے ہم عام زبان سے خودکشی کہتے ہیں، سوسائڈ کہتے ہیں۔
قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، دیکھو خود کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو. کہ قرآن مجید کا اعلان ہے اور اس کے مطابق انسان کو اپنے کو ہلاکت میں ڈالنے کا اختیار نہیں ہے. جس نے دیا ہے وہی واپس دینے کا اختیار رکھتا ہے، ہمیں اختیار نہیں ہے. خدا نے دیا ہے، خدا جب چاہے ہماری زندگیوں کو واپس لے لے. اب میں اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے عرض کر دوں کہ معمولاً ہلاکت اور خودکشی کا تصور کہاں پر ہے؟ آپ کسی بلڈنگ پر اوپر چڑھ جائیے، چوتھے مالے کے اوپر پہنچنے کے بعد آپ خود سے وہاں سے کود پڑیے. معلوم ہے کہ میرا جسم میرا ساتھ نہ دے سکے گا اور زمین تک پہنچتے پہنچتے اتنی زیادہ ہڈیوں کے ٹکڑے ہو چکے ہوں گے کہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. اب یہ جو آپ نے عمل انجام دیا ہے یہ خود موت نہیں ہے، خودکشی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جانتے تھے کہ ساتھ نہیں جا پائیں گے، دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. ایک اور تصور آپ محسوس کیجیے، بار بار کا اللہ لگا ہوا ہے، پتا ہے کہ گولیوں سے خون دینے کا آرڈر ہے. آپ نے کہا دیکھیں دنیا کی کون سی گولی میرے سینے کو پھول سکتی ہے. بڑی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دروازہ کھولا اور باہر نکل پڑے اور گولی کی اتفاق سے سنسناٹی میں سیدھی سینے میں آ کے لگی اور گرے ختم ہو گئے. اب یہ موت نہیں ہے، خودکشی ہے. کیوں؟ جان بوجھ کر گلے اپنے لگا لیا ہے اس موت کو کہ جس کا اختیار پروردگار عالم نے ہمیں نہیں دیا تھا. میرے بچوں کے لیے بات واضح ہو گئی، جوانوں کے لیے بھی، کہ اگر جان بوجھ کر موت کو گلے لگا لیا جائے تو یہ خودکشی ہے. نہ جانتے ہوتے اور گولی لگ جاتی تو یہ خودکشی نہیں تھی. نہیں خبر تھی اور ہم راستہ چل رہے تھے، اچانک دروازہ کھلا ہوا مل گیا اور چوتھے مالے سے زمین پہ آ گئے تو پھر یہ موت ہے، خودکشی نہیں ہے. توجہ ہے کہ نہیں آپ کی؟ یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ علم کے ساتھ اگر موت کو گلے لگا لیا جائے تو یہ خودکشی ہے. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ تمہید میں نے عرض کیوں کی. میں یہاں تک آپ کو اس لیے لے کر آیا کہ جب محرم آتا ہے تو ہر ایک تیاری کرتا ہے. ہمارے وہاں بھی تیاریاں ہوتی ہیں، سب کی ادا بچھائی جا رہی ہے، ادا خانے سجائے جا رہے ہیں، ممبر کو آویزن کیا جا رہا ہے، ہر چیز کو منظم کیا جا رہا ہے. ادھر دشمن کی تیاریاں کرتا ہے. دشمن کی تیاری کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ دشمن کا ایک چھوٹا سا کام یہ ہوتا ہے کہ سال بھر کی تیاری کے بعد کسی ایک شبہ کو کسی جوان کے ذہن میں ڈال دیا جائے. اب نتیجہ یہ ہے کہ 2.25 مہینے بقیہ سب تو عزاداری کر رہے ہیں، وہ جوان اسی سوال میں الجھا ہوا ہے، جواب ملا نہیں. اب کیسی عزاداری، کیسی شبیداری، کیسا جلوس، کیسی فرض ادا، کیسا تابوت مبارک، کیسا عمل مبارک. اب تو سب ساری توجہ یہ ہے کہ سوال کا جواب ہی نہیں مل پا رہا ہے. آپ سنیں گے 2-3 سال سے کوشش کی جا رہی ہے. سرکار شہداء کے مقابلے آج تک جتنے لوگ آئے وہ انسان تھے، بڑے سے بڑا پڑھے لکھا انسان اگر امام حسین کے سامنے آ جائے تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ آفتاب کے سامنے ذرے کی کوئی حیثیت ہے؟ بڑی سے بڑی شخصیتوں کو لے کر آئے لیکن امام حسین کے سامنے ذرا دیر بھی نہ ٹک سکی. اب کیا کیا جائے؟ سال بھر کی محنت کے نتیجے میں امام حسین کے مقابل ایک آیت کو لا کر کھڑا کر دیا. ایک طرف قرآن ہے، ایک طرف امام حسین ہے. اب کیا کرو گے؟ اب کہاں سے جواب دو گے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ. دیکھو خود کو اپنے علم کے ساتھ، اپنی معلومات کے ساتھ، خود کو اپنے ہاتھوں سے اپنی موت کو اپنے گلے نہ لگاؤ. تو یہ تو پورے عالم تشیع کا عقیدہ ہے کہ امام کے پاس علم ہوتا ہے. کون کہہ سکتا ہے کہ سرکار شہداء کو خبر نہ تھی کہ کربلا میں کیا ہونے والا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ امام کو علم نہیں تھا؟ پوری تعلیم موجود ہے. ہاں دیکھا، آپ کے بیدار ہوئے، گریا فرمایا، بیٹے نے پوچھا کہ بابا کیا ہوا؟ کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں آپ دے کہ موت، میں آگے آگے جا رہا ہوں، موت پیچھے پیچھے آ رہی ہے. پوری گفتگو. یعنی سرکار شہداء کو کربلا کا مکمل علم تھا. تو جہاں تک ہماری معلومات ہے سرکار شہداء اپنے علم کے ساتھ میدان کربلا میں آئے تھے اور قرآن کہہ رہا ہے کہ بڑا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ. دیکھو اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو. تو اب کیا کوئی شیعہ یہ کہہ سکتا ہے کہ امام نہیں جانتے تھے؟ اگر یہ مانتے ہو کہ امام جانتے تھے تو پھر آج کے بعد سے لفظ شہادت استعمال نہ کرنا، اس لیے کہ قرآن کی نگاہ میں یہ قربانی شہادت نہیں ہے. اب اس کے مقابل چاہے وہ لفظ میں نہیں استعمال کر رہا ہوں، اس لیے کہ عظیم شخصیتوں کے بارے میں وہ لفظ معیوب ہوتا ہے. اور یہ مسئلہ صرف سرکار شہداء کا نہیں ہے، یہ تو سارے معصومین کا ہے.
مسجد میں داخل ہونے والا امام جانتا ہے پھر بھی اپنے مسجد کو بیکار کر رہا ہے. جانتے ہیں کہ انگور میں زہر ملایا گیا ہے، اس کے باوجود انگور نوش فرما رہے ہیں. دوسرے امام جانتے ہیں کہ اس پانی میں زہر ملایا گیا ہے پھر بھی نوش فرما رہے ہیں. تو معصومین میں تو سب کو خبر تھی، تو پھر یہ آج کے بعد لفظ شہادت کو ختم کر دیا جائے. آپ ذرا انصاف سے بتائیے کہاں وہ عظیم المرتبہ شخصیت سرکار سید الشہداء کی، کہاں یہ اعتراض؟ اب اگر 2.25 مہینے تک اس جوان کے ذہن سے اس شبہے کو زائل نہ کیا گیا تو اب تو آپ تو عزاداری میں مصروف ہے، وہ ادارہ اپنے گھر کے گوشے میں کہیں بیٹھا تو جواب تلاش کر رہا ہے. لیکن یہ نادان دشمن نہیں جانتا کہ حسین کا مقابلہ قرآن سے نہیں ہے، بلکہ حسین اور قرآن ہمیشہ صاف رہے گی. تم اعتراض ڈھونڈو گے، جواب بھی قرآن ہی پیش کرے گا. آپ سنیں گے یہ سارے اہل بیت اطہار کا مسئلہ ہے. اہل بیت اطہار اپنے دین کے ساتھ اپنی موت اور اپنی شہادت سے ہمکنار ہو رہے ہیں، اور اگر واقعی قرآن کی نگاہ میں دیکھا جائے تو اس کو لفظ شہادت نہیں لفظ ہلاکت تیار کیا جائے گا. یہ دشمن بڑی محنت کے ذریعے سے اس سوال کو ہمارے سامنے لے کر آیا ہے. لیکن آپ سنیں، بس اسی سوال اور جواب پہ ہمارے گفتگو مکمل ہو جائے گی. ہمیں اسی کا جواب تلاش کرنا ہے. آپ سنیے، سرکار سید الشہداء کہ جن کی شہادت پر اعتراض کیا گیا، سنیں گے کون سی شخصیت ہے، کتنی عظیم المرتبہ شخصیت ہے. ماسٹر صاحب بھی موجود ہیں اور وہ تمام افراد کے جو اس میدان سے وابستہ ہیں. دیکھیے، جو بورڈ جہاں پر لگایا جاتا ہے اس کا تعلق وہی والوں سے ہوتا ہے کہ نہیں؟ السلام علیکم یہ تو آپ کا تو شہیدہ اوپر لکھا ہوا ہے، یا آپ نے ماں باڑے نے کیوں لگایا؟ کیوں نہیں جا کے چوباڑے پہ لگا دیا؟ کیوں نہیں آپ نے جا کے کسی اور جگہ پہ لگا دیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس بورڈ کا تعلق، اس نویسے کا تعلق اس مجمع سے ہے کہ نہیں؟ جہاں پر بورڈ ہوتا ہے وہیں والوں سے اس کا تعلق ہوتا ہے. اور اسی لیے آپ جانتے ہیں، آپ ہر علاقے میں جا کر دیکھ لیجیے، اسکول کے باہر لکھا ہوتا ہے کہ نو ہارن پلیز. اسکول کے باہر لکھا ہوتا ہے ہارن پلیز. چھوٹے بچے ہیں، اپنے اسکول پہ نکلیں گے، ان کا ایک مزاج یہ ہوتا ہے کہ یہ بس اپنی منزل کی طرف پڑھنے لگتے ہیں، نہ دائیں دیکھنا نہ بائیں دیکھنا ہے. اب ان کے بچانے کے لیے لکھا گیا ہے کہ آپ اسکوٹر لے کر گزر رہی ہیں، 4 ویلر لے کر گزر رہی ہیں تو ذرا ہارن بجائیے. یہاں پر زندگی بچانے کے لیے ہارن بجانا ہے. اور آگے بڑھ جائیے، ہاسپٹل چلے جائیے، ہاسپٹل کے باہر کیا لکھا ہوگا؟ اب وہاں لکھا ہے نو ہارن پلیز. کیوں؟ اس لیے کہ اس ہاسپٹل میں دل کا مریض موجود ہے، اس ہاسپٹل میں بہت سے امراض رکھنے والے افراد موجود ہیں. آپ کا ہارن ان کی زندگی کے لیے خطرناک ہے. توجہ فرمائی، وہاں ہارن بجانے سے زندگی بچ رہی تھی، یہاں نہ بجانے سے بچ رہی ہے. اگر آپ جا بجا کرنا چاہیں کہ وہاں کا بورڈ یہاں لگا دیں، یہاں کا بورڈ وہاں لگا دیں، تو موت گھٹے گی یا بڑھے گی؟ ظاہر بات ہے، موت کی شرح بڑھ جائے گی. آپ بڑی ہی آہستگی کے ساتھ اس ہاسپٹل میں داخل ہوئے، اپنے اس ملنے والے مریض کے کمرے میں پہنچے، وہاں لکھا سائلنٹ پلیز. ظاہر سی بات ہے، اتنا تو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ سائلنٹ کے معنی کیا ہے، پلیز کے معنی کیا ہے. ہم بھی بڑی خاموشی سے جا کر چیئر پہ بیٹھ گئے. اس نے ہم نے دیکھا کہ ایک صاحب سفید کوٹ پہنے ہوئے اپنے گلے میں ایک مخصوص قسم کا آلہ ٹانگے ہوئے آئے. ساتھ میں ایک نرس چل رہی تھی، یہ آگے آگے چل رہے تھے، وہ پیچھے پیچھے چل رہی تھی. وہ ہمارے اس جان پہچان کے مریض کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد انہوں نے گفتگو کرنا شروع کی اس نرس سے. اب آپ کے ذہن میں جو تصور پیدا ہوا، آگے بڑھ کر ڈاکٹر صاحب آپ کو انگلش نہیں آتی؟ کہ بھائی کیا ہو گیا؟ جب وہاں لکھا ہے سائلنٹ پلیز اور آپ گفتگو فرما رہے ہیں تو ان کا کیا جواب ہوگا کہ یہ جو یہاں پر نویسہ لکھا ہے یہ اس کا تعلق عام